بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے رانا سہیل حاضر خدمت۔ جنرل فیض حمید، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید، اب جب ان کا ٹرائل ہو رہا ہے تو اس وقت ریٹائرڈ کا سٹیٹس نہیں ہے، ان کا سرونگ کا ہے۔ تو اس کی ٹیکنیکل وجہ میں بتا چکا ہوں کہ جب یہ ٹرائل ہوتا ہے کورٹ مارشل کا تو ان کو ریٹائرڈ کے طور پر نہیں، ان کو یونیفارم پہنا کر حاضر سروس کے طور پر ٹرائل کیا جاتا ہے۔ جنرل فیض حمید اس طرح کا اریسٹ ہوا ہے جی، یہاں پر پاکستان کی فوج کی ہسٹری میں یا پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں اس طرح کا یہ اریسٹ ہوا ہے کہ کوئی ایک آدمی، کوئی ایک آواز بھی فیض حمید کے حق میں نہیں سنائی دے رہی۔ جو پرانے لوگ تھے، جو ان کے لگائے ہوئے پودے تھے، وہ بھی ان کے خلاف بولنے لگے ہیں۔ جنرل فیض حمید پاکستان کی فوج کی تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ کردار ہیں جن کے حق میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں بولا، نہ کوئی ٹاک شو میں بولا ہے، نہ کوئی صحافیوں میں بولا ہے، نہ کوئی سیاستدانوں میں بولا ہے، نہ کوئی ریٹائرڈ آفیسرز کی ایسوسی ایشن والوں میں سے بولا ہے، کیونکہ یہ کریکٹر ہی ایسا تھا اور سب کو پتا تھا جب یہ غلط کام کر رہے تھے اس وقت، یا جن کے لیے غلط کام کر رہے تھے اس وقت بھی انہیں بھی پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے کام نہیں، یہ اپنے فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ان کی ایمبیشن کیا تھی؟ چیف آف آرمی سٹاف بننا پاکستان کا، جو کہ وہ نہ بن سکے، اور آخر دم تک وہ یہی تگ و دو کرتے رہے کہ کسی طرح سے عاصم منیر نہ بنے، جو حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، اور اس کی جگہ میں بن جاؤں، اگر میں نہیں بنتا تو کوئی اور بن جائے، حافظ عاصم منیر نہ بنے۔ کیونکہ اس کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ حافظ عاصم منیر کو بہت سی ان باتوں کا پتہ تھا کہ جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ حافظ عاصم منیر آئیں، اور یہ ابھی تک حیران تھے کہ انہوں نے ابھی تک ہاتھ کیوں نہیں ڈالا ان پر۔ لیکن حافظ عاصم منیر وہ جس طرح شطرنج کی چال چلتے ہیں نا جی، آہستہ 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 آہستہ، ادھر پیادے، ادھر توپ، ادھر فیل، ادھر گھوڑا، یہ چلا کے تو آخر میں چیک اینڈ میٹ۔ تو حافظ عاصم منیر نے چیک اینڈ میٹ کیا۔ تو ایک اور چیز اس کے ساتھ بتاؤں کہ جس طرح کہ ان کے حق میں کون نہیں بولا یا بول رہا ہے جنرل فیض حمید کے حق میں، اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کے حق میں بھی کوئی نہیں بول رہا۔ شہباز شریف کی حکومت کو جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، جنہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اپنے اوپر ایک لائبلٹی سمجھ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کام ڈالنا ہوتا ہے وہ تو چپکے ڈال لیتے ہیں، اور جو کام ان سے نہیں ہوتا یا کرنے والے ہوتے ہیں یا ڈیلیور نہیں کر سکتے تو وہ فوج پہ ڈال دیتے ہیں۔ جی فوج کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم تو کر کچھ نہیں سکتے، لیکن جو غلط کام انہوں نے کرنے ہوتا ہے وہ کام ڈال جاتے ہیں۔ یہ محاورتاً ایک سلینگ کے طور پر بولا جاتا ہے لفظ کام ڈالنا، کام کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ کام ڈال دینا اس کے اندر نیگیٹو سینس آتی ہے، تو وہ یہ کام انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے ڈال جاتے ہیں، اور باقی لائبلٹی فوج پہ ڈال دیتے ہیں یہ کہ جی فوج کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو نواز شریف کا بھائی جو ہیں شہباز شریف صاحب، لوگ ان سے بھی نہیں خوش، اور جس کی وجہ سے لوگ نواز شریف سے بھی نہیں خوش، کیونکہ نواز شریف کی وجہ سے ان کے بھائی ہیں نا جی شہباز شریف۔ تو لہٰذا مجھے کوئی اس طرح کا کام تو نظر نہیں آتا۔ آج میں اپنے ذرائع سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی دیکھیں 2-3 مہینے اور دیکھتے ہیں، اگر یہ تو چلا سکے، ادروائز تو ان کو ہٹانے کے لیے تو بجلی کا بل ہی کافی ہے، اور جس گھر میں بجلی کا بل جاتا ہے اس گھر سے ان کے حق میں کبھی ووٹ نہیں آئے گا۔ جس گھر میں بجلی کا بل جاتا ہے اور بجلی کا بل وہ اپنی حلال کمائی سے ادا کرتے ہیں، اس گھر سے ان کو کبھی ووٹ نہیں ملے گا، یا جو مرضی کریں، جس کے مرضی خلاف بولیں، جس کے مرضی حق میں بولیں۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے، شہباز شریف کی گورنمنٹ کی وجہ سے۔ ہاں، شہباز شریف کی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ کہیں پہ خبر نہیں آئی، نہ ہی نظر آئے گی آپ کو، نہ ہی کسی نے چلائی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ خبر تو خبر ہے نا، کیوں نہیں چلائی گئی؟ 14 اگست کے اوپر انہوں نے کوشش کی تھی، پوری کوشش کی تھی کہ CDA کا، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد، کہ CDA کنونشن سینٹر جو ہے وہ یہ لے لیں اپنے تقریبات کے لیے سرکاری طور پر، لیکن CDA نے ان کو وہ حال نہیں دیا۔ جناب پرائم منسٹر صاحب کو، شہباز شریف کو وہ حال نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس کی 100 توجیحات پیش کر سکتے ہیں،
لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر کہے کہ مجھے 14 اگست کے اوپر یہ ہال چاہیے اور سی ڈی اے جناب آرام سے کہہ دے کہ جناب آلریڈی آکوپائڈ، ہم نہیں دے سکتے جی۔ اس لیے مجبوراً شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں چھوٹی سی جگہ پر یا چھوٹے سے ہال کے اندر یہ تقریبات کرنا پڑی، جبکہ سی ڈی اے کا ہال 2000 سے 5000 کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ ان کا پروگرام تھا کہ ہم وہاں پر کریں، اور یہ جب میں نے اپنے ذرائع سے پوچھا، میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کو اوقات میں رکھنے کے لیے بتایا گیا ہے جناب آپ کی اوقات کتنی ہیں، آپ کے کہنے پر تو ایک حال نہیں ہو سکتا یہاں پر، اور آپ اپنے آپ کو اتنے ہی سمجھیں جس لیول تک آپ ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا ہے جی، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال یہ اسلام آباد کے اندر ہوا کہ پرائم منسٹر کو 14 اگست کی تقریبات کے لیے سی ڈی اے نے ہال دینے سے انکار کر دیا۔ اب ایک اور بات چل رہی ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے تو یہ طے ہو چکا ہے کہ جناب ان کا ٹرائل ہونا ہے کورٹ مارشل کے، یہ جو جتنے بھی لنکس بن رہے ہیں ان کے ساتھ جا رہا ہے، پوری ٹرائکا بن رہی ہے فیض حمید باجوہ اور عمران خان، اور اس کے اندر رہیں گے، لیکن وہ یہاں سے جا چکے ہیں، ان کو یاد نکالا جا چکا ہے، کیونکہ آرمی چیف رہے ہیں ابھی اتنی دیر، ایکسٹینشن کے ساتھ آرمی چیف رہے ہیں، تو اپنے اس میں ہوتے ہی ہیں نا جی ذرائع بھی اور لوگ بھی موجود بھی اور غیر موجود بھی، تو انہیں پاکستان سے نکالا گیا تھا، یہاں سے وہ دبئی گئے تھے، دبئی سے وہ چلے گئے جناب اٹلی، اٹلی کے اندر وہ مالٹا کے اندر یہ جائیں گے یا رہ رہے ہیں وہاں پہ، مالٹا کے اندر ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے، بڑا پیسہ بھجوایا ہے انہوں نے۔ مالٹا وہی جزیرہ جی جہاں پہ لوگ اپنے غلط ملت پیسے بھیج کے تو وہاں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیوش لائف، تو وہ مالٹا گئے ہیں۔ اب یہ مالٹا جا کے وہیں پہ رہتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، پیسہ تو بے بہا بنایا نا جی، بے بہا بنایا ہے، صرف انہوں نے نہیں سب نے بنایا بے بہا، اور یہ کام تو خیر شروع کیا نا جی جنرل عاصم منیر نے، عاصم منیر نے جو کام شروع کیا نا جی، انہوں نے پہلے صفائی جو نا اپنے گھر سے شروع کی، دیکھ لیں نا، انہوں نے اپنے آدمی پکڑے ہیں، اور بڑے وہ آدمی پکڑے ہیں جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس آدمی کو بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے گھر سے صفائی کیوں شروع کی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، کبھی آپ نے اس چیز کو کنسیڈر کیا ہے؟ انہوں نے اپنے گھر سے صفائی محض اس لیے شروع کی تاکہ کل کو مجھے کوئی یہ تانا نہ دے سکے، مجھے کوئی یہ بلیم نہ کر سکے کہ جی اپنے لوگوں کو بچا لیتے ہیں، ہمیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو اب بقول میرے سورس کے، وہ کیا کہتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ، بقول میرے سورس کے، ہن سارے پھڑے جان گے، اب یعنی کہ اب سب پکڑے جائیں گے، ان سب میں جو ہیں ہن سارے پھڑے جان گے۔ ان سب میں کون کون ہیں؟ ان سب میں سیاستدان بھی ہیں، ان سب میں ہمارے وہ ریٹائرڈ ججز صاحبان بھی ہیں، اور ان سب میں ہمارے وہ ججز صاحبان بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے علاوہ وہ ٹرمینیشن کے اوپر تھے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب وہ کون کون ہیں ان کی لسٹ ابھی تو نہیں آئے گی، لیکن یہ پریپیئرڈ ہو چکی ہے، اور ایک نام کا سب کو پتہ ہے، میں نام بھی بتاؤں تو سب کو پتہ ہے، وہ ہے جناب و مکرمی و محترمی چیف جسٹس آف پاکستان جو رہ چکے ہیں، سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار۔ ثاقب نثار کا نام سر فہرست ہے اس میں، ثاقب نثار کا نام سر فہرست وہ ٹاپ سٹی جو ہے نا جی اس کی وجہ سے بھی ہے۔ باقی جو ہوئی ہیں نا ملک کے لیے یا ملک کے خلاف یا ملک کے لیے جو وارداتیں ڈالی گئیں، جس طرح قانونی ان کو دی، سپریم جوڈیشل کونسل کا کیس نہیں ہے ان کا، کیونکہ آرمی ایکٹ کے مطابق جو بھی آدمی اس میں سہولت کار ہوگا کورٹ مارشل کے کسی ملزم کے ساتھ یا اس سے ریلیٹڈ سٹوری کے ساتھ یا اس کے الغائے و الزام کے ساتھ، جو بھی سول آدمی منسلک ہوگا اس کا ٹرائل بھی فوجی عدالت میں ہی ہوگا۔ تو یہ جو ہے جی ٹاپ سٹی والا، انہوں نے بلا کے موئز کو، کون موئز کو، ان کے گھر والوں کو یا اس کی فیملی کو وہاں پہ بلا کے تھریٹ کیا تھا باقاعدہ طور پر، اور جو بشیر میمن ہے ایف آئی اے کے اس وقت کے جو ڈی جی تھے، ان کو کہا تھا کہ ان کو جا کے الٹا لٹکا دو، یہ کیسے بات نہیں ہماری مانتے۔ تو ان کے اندر ان کے بھی جناب سارا کچھ ہے، اور یہ فیض حمید صاحب خود بتا رہے ہیں یا بتاتے چلے جائیں گے۔ یہ فیض حمید صاحب اس لیے بتا رہے ہیں کہ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا نہیں جی نہیں اب عمران خان، بھئی میرا ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی ٹرائل وہیں پہ ہوگا، کیونکہ فیض حمید صاحب کی نشاندہی پر
عمران خان کا بھی ٹرائل ہوگا، بشرا بی بی کا بھی ٹرائل ہوگا، ثاقب نثار کا بھی ٹرائل ہوگا، باجوہ صاحب کا تو خیر ہونا ہی ہونا وہاں پر۔ اس طرح جو بھی سول لوگ ہیں نا جی، جو بھی اس سے منسلک لوگ ہیں، یہ پراپر ورڈ ہے، منسلک لوگ ہیں اس مقدمے سے، یا آرمی انسٹالیشن سے، یا آرمی کے خلاف یا جو بھی سازش کرنے میں جو ملوث ہیں، ان سب کا ٹرائل وہاں پر ہوگا۔ اور اس کی ایک موٹی سی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک کہ فرض کریں یہ محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے نا جی پاکستان کا، یہ پنجاب اینٹی کرپشن کی مثال لے لیں، وہ اینٹی کرپشن کے مقدمات ہوتے ہیں سرکاری لوگوں کے لیے، جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے خلاف اینٹی کرپشن کورٹ میں کیس چلتا ہے، یا اینٹی کرپشن والے ان کو پکڑتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جب کوئی سویلین، کوئی آدمی سویلین اس میں ملوث ہوتا ہے، کسی سویلین سے لین دین ہوتا ہے، رشوت کا، پیسوں کا، ان سب کا ٹرائل بھی وہیں پر ہوگا ملٹری کورٹ کے اندر۔ اور وہ کیوں ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اس کی ایک آپ کو موٹی سی وجہ بتاتا ہوں۔ ایک وہ یہ اس طرح سے کہ اگر فرض کریں یہ محکمہ اینٹی کرپشن ہے، جس طرح پنجاب اینٹی کرپشن محکمہ ہے، اگر کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی اینٹی کرپشن کا کیس بنتا ہے، وہ محکمہ سرکاری ملازمین کے خلاف ہے جی، اگر کوئی بنتا ہے اس کے خلاف، تو اس کے اندر کوئی لین دین کے اندر کوئی سویلین آدمی ملوث ہوتا ہے، کوئی سویلین سے رشوت لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے، یا اس طرح سے، یا اس کے اندر وہ اس کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں، منسلک ہونا، ملوث ہونا، کسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ مڈل مین بھی تو آ جاتے ہیں نا اس میں، تو وہ سب کا مقدمہ اینٹی کرپشن میں چلے گا، بے شک وہ سرکاری ملازم ہو یا غیر سرکاری ملازم۔ اسی طرح سے جس طرح نیب کے اندر، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی احتساب کورٹ کے اندر، اگر کوئی آدمی ملازم نہیں ہے سرکار کا، اس کے اندر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا مقدمہ چل رہا ہے، تو جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ شریک ہوں گے، شریک مجرمان ہوں گے، ملزمان ہوں گے، ان کا بھی وہیں پر ٹرائل ہوگا۔ تو اس طرح سے جو خان صاحب کا یا دوسرے احباب کا جو اس میں ملوث ہوتے جائیں گے، اور جو بات کر رہا تھا کہ حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے صفائی شروع کی ہے، اس لیے نہیں شروع کی کہ دوسرے لوگوں کا گند چھوڑ دیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بیوروکریٹس کے بارے میں بھی آنا ہے، ججز کے بارے میں بھی آنا ہے، اور جرنلسٹ کے بارے میں بھی آنا ہے کہ آئیں جی ذرا آپ بھی آ جائیں۔ کل کو کوئی یہ نہ تانا دے سکے جی اپنے بندوں کو چھوڑ دیا، ہمیں پکڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر سے اس لیے پہلے کام شروع کیا ہے۔ اب ججز میں کون کون پکڑا جائے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں، جرنلسٹ میں کون کون پکڑا جائے گا یا سامنے آئے گا ریاست کے خلاف کام کرنے کے اندر، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح بیوروکریٹس کے اندر کون کون سامنے آئے گا، کچھ نام آپ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، اور بے بہا نام ایسے ہیں جو ان لوگوں نے بتا دیے ہیں، یا ان لوگوں کے ٹیلی فون ڈیٹا نے بتا دیے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، اینٹی اسٹیٹ کام یا اینٹی آرمی کام یا اینٹی گورنمنٹ، تو خیر ساری دنیا کرتی ہے نا جی، وہ تو بیچارہ پارلیمنٹ تو لاوارث ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے ایکٹیو ادارے ہیں ان کے خلاف کام جس نے کیا، اور جیسے ہی وہ اس کے ساتھ منسلک ہوں گے فیض حمید کے ساتھ، اگر فیض حمید کے ساتھ ان کا تعلق آتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جائیں گے، ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ہوگا، اور اسی طرح ہوگا جس طرح فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کیا مثلا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بات تو وہ پتہ چلے گی نا، وہ سپرڈینٹ جیل جو ہے وہ بھی پکڑ لیے ہیں، وہ جو کان کو ٹوٹی لگا کے، وہ ایئرپاڈ جو ہوتا ہے ایئرپاڈ لگا کے، تو خان صاحب دیوار کی طرف یا چھت کی طرف منہ کر کے باتیں کرتے تھے، لوگ کہتے تھے پاگل ہو گئے۔ یہ پاگل نہیں ہوتے تھے، وہ فون پہ بات کر رہے ہوتے تھے، اور ٹیلی فون سیٹ جو ہوتا تھا ڈپٹی سپرڈینٹ جیل کے پاکٹ میں ہوتا تھا، جو کہ بیرک سے باہر ہوتا تھا یا خان صاحب سے دور ہوتا تھا، اور جو خان صاحب سے دور ہوتا تھا وہ ایئرپاڈ لگا کے اندر کمرے میں بات کر رہے ہوتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں خان صاحب کس سے بات کر رہے ہیں، فون تو استعمال ہی نہیں کر رہے، وہ فون تو اس کے ڈپٹی سپرڈینٹ جیل کے پاکٹ میں پڑا ہوتا تھا، تو اس لیے کسی کو شک ہی نہیں ہوتا تھا یہ باتیں کدھر ہو رہی ہیں۔ اور میرا سورس کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کسی کو شک نہیں ہوتا تھا، ہمیں سب پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا 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 جا رہا ہے، ہم صرف اس کی ٹھوس ایویڈنس کے تک پہنچنے کے لیے ویٹ کر رہے تھے، جو کہ ہمیں مل گئی۔
اب ایک جگہ سے نہیں، 2 جگہ سے نہیں، 3 جگہ سے ایک سٹوری ویریفائی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے۔ اسی چیز کا ہمیں ویٹ تھا۔ ادروائز آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اپنی جیب میں ٹیلی فون سیٹ لگا کے خان صاحب کو ایئرپورٹ دے کے تو خود کمرے سے چلا جاتا تھا کہ آپ باتیں کریں، نمبر وہاں سے ملا دیتا تھا، اور یہ جہاں جہاں کہتے تھے وہاں وہاں باتیں کرواتا تھا۔ اور میرے سورس نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جو باتیں تھیں اسی وقت ریکارڈ بھی ہو رہی تھی، اگر ریکارڈ نہ ہو رہی ہوتی تو ان کو شاید کھلی چھٹی نہ دی جاتی، تو انہوں نے جان بوجھ کر کھلی چھٹی دی تھی تاکہ سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے۔ اب میرے سامنے آگے کیا آئے گا میں اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، جیسے مجھے کوئی اطلاع ملتی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔